اس سوال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سینیٹر شہری رحمان صاحبہ. بہت بہت شکریہ میڈم ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ حکومت نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 33 سے زائد بلز پاس کرا لیے ہیں. اپوزیشن کی جانب سے تمام تجاویز جو ترامیم تھیں جو تجویز کی گئی تھی انہیں مسترد کر دیا ہے. کیا تحفظات ہیں آپ کے؟ حکومت نے ایسا رویہ آپ کے نزدیک کیوں اختیار کیا؟ کیا حکومت کا یہ طریقہ کار درست ہے میڈم؟ دیکھیے یہ بات تو ہم نے بالکل کھل کے واضح طور پر پارلیمان کے باہر بھی کیا اور پارلیمان کے اندر کم از کم میں نے تو کیا ہے پارلیمان کے اندر. اور آج بھی سینٹ میں اسی طرح انہوں نے جمعے کی نماز کے وقت ایک مطلب سیکرٹ ایجنڈا سپلیمنٹری ایجنڈا جو ہمارے صبح سے ایجنڈا پہ نہیں تھا وہ لایا ہے. ایک نیب آرڈیننس انہوں نے پش تھرو کیا ہے. HEC کا انہوں نے پش تھرو کیا ہے زبردستی ہمیں کہہ کے یہ سب کمیٹیوں میں جائے گا. تو بدنیتی پر مبنی اب یہ نظام جو ہے بہت ہی بدترین کالے عمل پر آ گیا ہے اور اس طرح تو یہ نہ پارلیمان چلا سکیں گے نہ ملک چلا سکیں گے. اچھا شہری صاحب، ان تمام تر بلز کے رد عمل میں متحدہ اپوزیشن نے تو الیکشن ترمیمی بلز پر خاص طور پر عدالت جانے کا فیصلہ کیا. اب کیا آپ بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر عدالت جائیں گے یا پاکستان پیپلز پارٹی الگ سے ان بلز کے خلاف کوئی لاہ عمل بنائے گی؟ دیکھیے یہ میری پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم اناؤنس کریں گے، لیکن دیکھیے سیدھی طرح میں آپ سے بات کروں گی جب آپ پر ہر آئین کا اور قانون اور قاعدے اور ضوابط کا دروازہ بند ہو جائے، سارجنٹ ایٹ آرمز کو کھڑا کر کے پولیس گھروں کے لوگوں کے گھر بھیج کے آپ بلز پاس کرائیں، تو اس طرح تو مارشل لاء میں بھی ہم نے نہیں دیکھا کام ہوتے ہوئے. تو شاید جانا پڑے. اب یہ بات الگ ہے کہ ہم یہ پٹیشن ساتھ بنائیں گے الگ الگ بنائیں گے یا کون سی ٹائمنگ ہوگی، کیونکہ یہ نہ ہو کہ پھر عدالت بھی کہہ دے کہ آپ واپس پارلیمان جائیں. اچھا شہری صاحب، اپوزیشن کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی EVM پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن حکومت ابھی بھی بضد ہے کہ آئندہ عام انتخابات EVM سے ہی ہوں گے. اب آپ لوگوں کو بھی انتخابی نظام پر ہمیشہ سے تحفظات رہے ہیں. کیا 70 سال جس نظام پر الیکشن ہوتے رہے آج یکدم اس میں اتنی خرابیاں پیدا ہو گئیں کہ اس پر الیکشن ہی نہیں ہو سکتے؟ جی یہی سوال ہم نے کوشش کی پوچھنے کی اور بہت ساری باتیں ہم نے ان دیٹ سینس وہ بھی دی ہوئی تھی پارلیمان میں. بہت سارے مطلب ریٹن رائٹنگ میں آبجیکشن دیے ہوئے ہیں اور کہ یہ مسائل ہیں. الیکشن کمیشن نے تو بہت ہی ایک جامع قسم کا ڈاکیومنٹ جمع کیا ہے، اپنی بات بھی کرنے کی کوشش کی ہے. ان کو ان کے نمائندوں کو اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں ذلیل کیا گیا ہے. منسٹرز اور وہی منسٹرز اتفاق سے لگائے گئے ہیں کمیٹیوں میں الیکشن کمیشن کے ممبرز کو الیکٹ کرنے. تو یہ بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. لیکن EVM کے حوالے سے تو ہندوستان کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی لمبی ان کو کام کرنا پڑا اور وہاں کی اس کی بھی دھاندلی کی جو ساری تجویز ہے EVM کے ذریعے وہ ان کے چینلز پہ چل رہی ہے. اور جرمنی جیسے ملک میں، اٹلی جیسے ملک میں، بہت سارے امریکہ جیسے ملکوں نے یہ اس کا استعمال چھوڑ دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ اس میں ٹیمپرنگ بہت ہو جاتی ہے اور رزلٹ متنازع ہو جاتے ہیں اور ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، شفافیت تو نہیں ہو. یہ بات الیکشن کمیشن نے بھی کہی ہے. نہ یہ کسی پیمانے پر تیاری کر سکتے ہیں EVM کا بھی اگر ٹھیک بھی ہو تو ہولڈ کرنے کی اس 2023 کے الیکشن میں. تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ یہ کیا سوائے ایک راستہ جو دھاندلی کا راستہ ہے، ووٹ پر ڈاکے کا راستہ ہے، جس طرح یہ پارلیمان میں ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ باہر بھی ریٹنگ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو آپ کو نظر آ گیا ہے کہ مصنوعی میجورٹیز کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور EVM پر اتنے بضد اس لیے ہیں کہ اس کو وہ استعمال کریں. اچھا شہری صاحب، یہ جتنے بھی تحفظات کے اظہار اب ابھی بھی فرما رہی ہیں، حکومت نے ان تمام تر تحفظات کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کو آفر کی ہے حکومت نے کہ ساتھ بیٹھیں تحفظات شیئر کریں، وہ دور کریں گے. کیا آپ حکومت کی اس آفر کو قبول کریں گے؟ کون سی خدشات یہ دیکھیں یہ گیم اب کھیلنا بند کرے حکومت. یہ اب بالکل مذاقہ خیز اور گھنون مذاق ہو چکا ہے پارلیمان کے ساتھ. ہم نے ہر موڑ پر کہا ہے کہ ہم ان سے بات کریں گے. کمیٹی بنائی اسپیکر نے تو ہم نے کہا کہ بھی آپ رائٹنگ میں دیں تاکہ یہ نہ منسٹرز آپ کے کہیں کہ ہم نے ان سے ہاتھ جوڑ کے کمیٹی بنوائی اور ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی NRO چاہ رہے ہیں.
تو یہ بات ہم نے ان سے کی اور پھر انہوں نے تحریری طور پہ خط لکھا کہ یہ کمیٹی بن چکی ہے اور اس میں یہ سارے بلز کی ڈسکشن ہوگی اور شراکت داری سے، کیونکہ پاکستان میں کبھی کوئی الیکشن نہیں ایسا ہوا ہے جس کے قوانین جو ہیں پارلیمان میں کنسنسس سے نہیں بن کے آئے ہوں. یہ پہلی دفعہ بلڈوز قانون کی بنیاد پر پورا ملک تقسیم کیا جا رہا ہے. میں بڑے افسوس سے میں اور پریشانی سے میں تشویش سے کہوں گی بڑے خطرناک اس کے دور رس اثرات ہو سکتے ہیں. تو یہ تو بات کہنا تو ریڈیکولس ہے آپ کے ہم آپ سے بات کریں گے. ادھر اسپیکر نے اناؤنس کیا کمیٹی اور اگلے دن انہوں نے جوائنٹ سیشن بلڈوز کرایا. جی کیسی بات کر رہے ہیں اچھا آپ؟ صاحبہ، دوسرا جو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دینے کا بل ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت نے یہ بھی منظور کرایا. اب اس کی کئی حلقوں میں تعریف بھی ہو رہی ہے، خصوصاً سمندر پار مقیم پاکستانی کافی اس پر سراہ بھی رہے ہیں. آپ حکومت کے اس اقدام کو کیسے دیکھتی ہیں؟ نہیں، یہ بھی دیکھیے، یہ بھی کمیٹی میں ڈسکس ہونا تھا لیکن نہیں ہوا. نہیں کوئی بات ہوئی، نہیں کوئی اس میں سمجھ بوجھ کے اور شراکت داری کے مطابق بات ہوئی. تو یہ نہیں ہے کہ ہم اوورسیز ووٹر کو نہیں سمجھتے اس لائق کہ وہ اپنا ووٹ دے سکیں. نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ریمیٹنسز کی اکانومی چلا رہے ہیں، وہ پاکستان میں بہت چیریٹی بھی کرتے ہیں، بہت کچھ کام بھی کرتے ہیں. لیکن یہ بھی مینیپولیشن کے متحمل ہو سکتا ہے کہ جو پیرس میں ووٹ ڈل رہا ہے وہ صدیقہ نکلے اس طرح. تو یہ ساری باتیں نہیں سارٹ آؤٹ ہوئی ہیں اور اس میں بھی بہت دھاندلی ہو سکتی ہے. اور لوگوں کو جن کی، اور ایک اور بات ہے، جو 20 30 سال 40 سال پاکستان میں نہیں رہے، یہاں کے مسئلے مسائل کا سامنا نہیں ہے، ان کا نہ پائپ نہیں ٹوٹ رہا ہے، ان کا تیل ان کو پیٹرول مل رہا ہے، ان کو سب کچھ ہو رہا ہے نا. ان کو اس افراط زر کا نہیں سامنا کرنا پڑ رہا، ان کو اپنی میڈیکل کیئر مل رہی ہے. تو یہاں جو ووٹ کرتا ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرتا ہے اور اس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے کہ جو زمین پر بیٹھی ہے پارٹی وہ ان کے لیے کیا بہتری لائے گی یا ان کی نمائندگی کون کرے گا. تو نمائندگی اور ٹیکسیشن اور جو ٹیکس دیتا ہے وہ پہلے حق رکھتا ہے نمائندگی کی. یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہیں اور ان میں اوورسیز کے جذبات کو اور ان کی بہت تحب الوطنی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے طریقہ کار ہو سکتا تھا. کنسٹیٹیوشن ان کے لیے بن سکتی تھی جہاں جہاں وہ ہیں، جس طرح مثلا کشمیر کی ووٹنگ ہوتی ہے وغیرہ. تو مگر انہوں نے یہ باتیں نہیں کی. بس وہ ڈائریکٹ چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے سب سے آسان طریقے اور دھاندلی کے وہ کریں، کیونکہ وہ اپنی مقبولیت کھو بیٹھے ہیں ملک میں. شہری صاحب، ہم نے آپ سے اتحادی جماعتوں سے رابطوں کے حوالے سے بھی بات کریں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بتائیے گا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھارتی جاسوس کلبھوشن کے حوالے سے بھی قانون پاس کروا لیا گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ وہ تو آپ نے چیئرمین بلاول سے بار بار سن لیا ہے اور اس پر ہم لیگل انکوائری بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئی راستہ اور نہیں تھا. لیکن دوسرے کچھ قانون ساز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ پرسن اسپیسیفک ان کو ایگزیمپشن دی ہے، پاکستان کے کسی شہری کو تو نہیں اس طرح ایگزیمپشن ملتی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک لیگل زاویے سے بھی ایگزامن ہو رہی ہیں اور آپ نے آلریڈی چیئرمین بلاول کا سن لیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آخر میں ذرا یہ میں بتا دیجیے گا کہ حکومت مخالف احتجاجی تحریک میں کیا حکومت کے اتحادیوں سے بھی آپ کے کچھ رابطے چل رہے ہیں؟ حکومت کے اتحادی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. وہ سارے کے سارے جو ہیں اس وقت بہت اپسیٹ ہیں حکومت سے. سب کے بہت سارے تحفظات ہیں، چاہے وہ جی ڈی اے ہو، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو. ایم کیو ایم کہتی ہے ایک طرف آپ معافی نامے ایشو کر رہے ہیں کالعدم تنظیموں کو اور ہمیں تالی بجانے پر آپ نے ہمارے لوگوں کو پر کیسز کیے ہوئے ہیں. جی ڈی اے کچھ اور کہہ رہی ہے، سینسس کے حوالے سے سب کو سوالات ہیں. تو مردم شماری بھی انہوں نے متنازع کر دی ہے اور اس وقت ملک بالکل یہ کچے دھاگے پر سے لٹکے ہوئے ہیں. ان کے اپنے جتنے بھی الائز ہیں، اتحادی ہیں، خود ہم سے کانٹیکٹ میں ہیں. بھائی بہت بہت شکریہ. شہری رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنے پارٹی موقف سے میں آگاہ کری.